السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سنائیں گے کہ جس نے پیسوں کے لالچ میں بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو قتل کر ڈالا اور اس کا الزام بنی اسرائیل کی قوم پر لگا دیا۔ پھر بنی اسرائیل کی قوم نے اس الزام کو رد کرنے کے لیے ایک بہت قیمتی گائے کی قربانی دی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی لالچ کے چکر میں اس نے سوچا کہ میں خود اس کو مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر دوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں اور بکھیروں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچائی کہ میرے چچا کو کس نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر ٹل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کی ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ بہت بوڑھی نہ ہو، بچے والی نہ ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، ایسی گائے تو بہت سی ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں خوبصورت لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور عمدہ خوبی بتائیے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں چلی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا، کیش والی پیٹی کی چابی اس کے پاس تھی۔ ایک سوداگر یعنی تاجر ایک قیمتی ہیرا بیچنے کے لیے آیا، کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ تاجر نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، اگر تم ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت ادا کر دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا دو، مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں گے تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احسان اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کہیں نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ لڑکا انکار کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، یہاں تک کہ 10 تک کہتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جو مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔
غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ بھی جی اٹھا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ مردے نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔